الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما عن غفله الغافلون معزز سامعین کرام و ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک فضول خرچ کرنے والے، اسراف کرنے والے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ لوگ شیاطین کے بھائی ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ماہ ربیع الاول سے مسلسل میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشے ہم لوگ سماعت کرتے آئے۔ آج کے اس جمعے میں ہم لوگ ایک یا دو جمعے کے لیے توقف کرتے ہیں۔ آج اس جمعے میں نکاح، طلاق، خلا اور ولیمے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، ہم اس کو جانتے چلتے ہیں۔ نکاح جب آدمی بڑا ہوتا ہے، جب بچہ یا بچی، پھر اس کے بعد معاشرے کے حساب سے اور پھر رہن سہن کے حساب سے جب جیسی ضرورت پڑتی ہے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ نکاح جو ہوتا ہے ایک بندھن ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے اور دیکھنے کا، ملنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ایک رشتہ ہے۔ نکاح زمانے جاہلیت میں بھی تھا اور اس سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت بھی تھا، مگر اس کی مختلف شکلیں تھیں۔ نکاح کی مختلف شکلیں تھیں۔ زمانے جاہلیت میں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، 4 قسم کے نکاح ہوا کرتے تھے، 4 قسم کے طریقے ہوا کرتے تھے۔
جو 3 طریقے کے نکاح جو تھے انسانیت کو ذلیل کرنے والے طریقے ہوا کرتے تھے، انسان شرمسار ہو جاتا تھا، ایسے طریقے رائج تھے جس کو ہمارے برادران وطن نیوک بھی کہتے ہیں، بعد میں اس کا پتہ کر لینا۔ ایسے ایسے طریقے رائج تھے نکاح کے اندر جو انسانیت گر جاتی تھی شرم اور خوار کے ذریعے۔ شرم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نکاح کے طریقے، 3 طریقوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا۔ ان 3 طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی تھا جیسے آج کل اڈے ہوا کرتے ہیں، کوٹھیاں ہوا کرتی ہیں جس کے اندر دھندے چلانے والی عورتیں ہوا کرتی ہیں، تو اس زمانے کے اندر بھی کوٹھے ہوا کرتے تھے اور ان کے گھروں پر جھنڈے لگا دیے جاتے تھے تاکہ کوئی شریف آدمی اس کے اندر داخل نہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جتنے لوگ آتے منہ کالا کرتے اور جاتے۔ ایک زناکاری کی ایک شکل تھی، عام سی وبا تھی، اور اس کے علاوہ دوسرے طریقے بھی ہوا کرتے تھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے بڑے بے غیرت اور بڑے بے شرم ہوا کرتے تھے، خود اپنی بیوی کو کسی اور کے پاس بھیجتے جو بڑا ذہین ہوتا، جو بڑا طاقتور ہوتا، جو معاشرے کے اندر بڑا معزز ہوتا، تو اپنی بیوی کو اس کے پاس بھیج دیتے۔ جب اس سے حمل ٹھہرتا پھر اس کے بعد جو بچہ ہوتا تو اسی کا کہلاتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا ہو چکی تھی۔ اسلام آنے سے پہلے یہ طریقے رائج تھے، اور یہ طریقہ یہ بھی تھا لڑکے والے لڑکی والوں کے پاس پیغام دے کر بھیجتے تھے، لڑکے والے لڑکی والوں کے پاس پیغام دے کر بھیجتے تھے اور اس کو پسند کیا جاتا اور پھر اس کے بعد نکاح ہوتا۔ یہ بھی ایک طریقہ رائج تھا، مگر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس میں بدلاؤ لانے کے بعد اس طریقے کو رائج فرمایا، اس طریقے کو رائج فرمایا، اور پھر اس کے بعد کئی احادیث مبارکہ ہیں، وقت بڑا قلیل ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ فرمایا گیا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح یہ میری سنت ہے، انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے نکاح کرنا، اور جو کوئی اس سے اعراض کرے، منہ موڑ لے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک تو ایک نکاح کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ تجرد کی زندگی گزارے، بیچلر والی زندگی گزارے، ان جھمیلوں اور ان بکھیڑوں میں کہاں سے پڑھیں، کہاں سے پالیں گھر والی کو، بچوں کو کہاں سے پالیں، ان لوگوں کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری عقلوں کے اندر یہ کیڑے دوڑتے ہیں تو اس کو نکال دے۔ نکاح میری سنت ہے، نکاح انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ دین اور شریعت مطہرہ کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ آپ تسبیح اٹھائیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں، آپ تسبیح اٹھائیں اور ندیوں اور نالوں کے پیچھے چل پڑے، یہ دین اس کا نام نہیں ہے۔ دین اور شریعت مطہرہ تو یہ ہے آپ شہر کے اندر بھی رہیں، آپ بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہیں، ان کی اذیتیں بھی اٹھائیں، ان کے ساتھ اچھائی کا بھی سلوک کریں، کبھی آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ دین اس کا نام ہے۔ تجرد والی زندگی جیسا کہ ہم مغربی ممالک کے اندر دیکھتے ہیں، اب وہ جتنی بھی وبائیں، جتنی بلائیں، جتنی غلاظت ویسٹرن کلچر کے اندر ہوتی تھی وہ آج ہمارے ملک کے اندر بھی پائی جاتی ہے، بلکہ ہمارے سوسائٹی اور ہمارے
جو مذہب کے اندر ہے اس کے اندر بھی بڑی سرایت کرتی جا رہی. بچہ ہے، عمر شریف کتنی ہے؟ 45 سال، 40 سال، 35 سال، 38 سال. کیا ہوا بھائی؟ نہیں، ہم گھر بنائیں گے، ہم اچھا سا گھر بنائیں گے، اس کے بعد شادی کریں گے. یہ ذہنوں سے نکال دیجئے. وہ گھر بننے والا نہیں ہے، شادی ہونے والی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے بعد کئی ایسی مثالیں ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں. بچی ہے، ابھی تو عمر کیا ہے بھائی، ابھی تو 25 سال ہے بچی کی. کتنی ہے؟ 25 سال. پھر اس کے بعد BA کرنا ہے، MA کرنا ہے، ماسٹر کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. کرتے کرتے لڑکی کی عمر 34 یا 35 آ جاتی ہے. نتیجے سامنے ہیں، ظاہر ہیں. آج پورے اخبارات، رسائل، TV، ہر وہ چیز اس مسلم کمیونٹی کو، مسلم معاشرے کو پکار کر کہتی ہے جو تمہارے معاشرے کے اندر، جو تمہارے اسلام کے اندر، جو تمہارے دین کے اندر کبھی یہ دیکھنے میں نہیں آیا، وہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچی گھر سے فرار ہو رہی ہے، بچہ گھر سے فرار ہو رہا ہے، لڑکا گھر سے فرار ہو رہا ہے. ماں باپ کو پتہ نہیں ہے. پھر 5 دن کے بعد فون آتا ہے کہ فلاں جگہ ایک جگہ پکڑے گئے. اس لیے ایک درد مندانہ آپ لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت باپ ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، یا خود جو صاحب عقل لڑکا ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مطالبہ کریں، اپنے ماں باپ سے پکڑیں اور جھنجھوڑیں ان کو. اپنی جو عمر ضائع ہو رہی ہے غلط کاموں کے اندر، ان سے باز پرس کریں. یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ ان لوگوں کی جلد سے جلد شادی کرا دے. 35 سال کا انتظار نہ کرے، ماسٹر ڈگری کا انتظار نہ کرے، اپنے بچے اور بچیوں کی حفاظت کرے. آئے دن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، آنسوؤں کے بدلے خون بھی اگر آنکھوں سے نکلے کم ہے. یہ ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، باضابطہ طور پر اخبارات کے اندر ان کے فوٹو تک چھپ رہے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے. اس کا عذاب ساری امت مسلمہ پر آنے والا ہے، اس کا وبال ساری امت پر آنے والا ہے. معاشرے کے اندر جب غلطیاں اور جب برائیاں عام ہونے لگیں گی تو کوئی اس سے بچ نہیں نکلے گا، چاہے وہ کتنا ہی نمازی باپ کیوں نہ ہو، چاہے اس کی پردہ نشین ماں کتنی ہی پردے میں کیوں نہ ہو. ہم لوگ بچ نہیں پائیں گے، معاشرے کے اندر عذاب الہی نازل ہوگا. تو اس لیے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کی اللہ کے لیے خدا را حفاظت کریں، ان کی جوانی کی حفاظت کریں، ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں. آج ہمارے پاس بڑی مشکل یہ آئی ہے کہ بچہ جب گھر بنائے گا، جب تجارت کرے گا، ویل سیٹلڈ ہوگا، پھر اس کے بعد ہم اس کی شادی کریں گے. یہ ذہن سے نکال دیجیے. باپ داداؤں کے پاس کیا تھا؟ ہمارے باپ داداؤں کے پاس کیا تھا؟ معاشرہ کیا تھا؟ بچہ جب بڑا ہو جاتا تھا، بچی جب بڑی ہو جاتی تھی، ایک عمر آ جاتی تھی، اللہ تعالیٰ اسباب بھی ویسے ہی پیدا فرماتے تھے. آج جتنا بھی ویل سیٹلڈ ہو، چاہے وہ امریکہ کے اندر، USA کے اندر، چاہے لندن میں، چاہے آپ سعودیہ کے اندر، پھر بھی زندگی کے اندر سکون نہیں ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ جب نکاح کا وقت آتا ہے مساجد کے اندر نکاح کرو، مساجد کے اندر نکاح کرو. اللہ تعالیٰ ان شادیوں کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان محفلوں کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں. جس شادی کے اندر خدا کے فرشتے اس مسجد کے اندر موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت اور برکت نازل فرماتے ہیں. آج اس کے برعکس بالکل الٹا، اپوزٹ. شادی خانے، بڑے بڑے شادی خانے، جو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ نہ جانے کتنا ہے، کہاں تک جاتے ہیں. قوم اتنی کیوں گر رہی ہے؟ مسلمان اتنے کیوں آخر گر رہے ہیں؟ ان کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے، بار بار بتلایا جا رہا ہے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، میرے آقا کی سنت کیا ہے، بار بار بتلایا جا رہا ہے. جب یہ قوم نہیں مانتی ہے تو پھر تیار رہیں اللہ کے عذاب کی، تیار رہیں قوم.
جب قوم نافرمانی کھلم کھلا کرنے لگتی ہے، چاہے سود کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، جب قوم حد سے تجاوز کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیروں کو مسلط کرتے ہیں۔ بہت سارے عذابات ہم نے دیکھ لیے۔ ابھی حال ہی میں حیدرآباد، شہر حیدرآباد کے اندر طوفان کی شکل میں جو 100 سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا تھا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ جو مالدار تھے، صاحب ثروت تھے، کروڑ پتی تھے، آج زیرو پتی ہو گئے۔ ان کے گھروں کے اندر پانی چھتوں تک لگا، کسی کو مہلت نہ ملی۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے وہ نظارے دیکھے، اپنی ماں بہنوں کو بہتے ہوئے دیکھا، بچوں کو بہتے ہوئے دیکھا۔ چند ہی دنوں کے اندر 4 یا 5 دن کے بعد پھر وہی ناچنا، وہی گانا، وہی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ آخر یہ معاشرہ جا رہا تو کدھر جا رہا ہے؟ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، خدا را حبیبی جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، ان رسومات سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ جو گناہ کے کام ہیں، بڑے بڑے گناہ کے کام ہیں۔ اب اسی طریقے سے پھر نکاح ہے، ایسے ایسے کام انجام دیے جا رہے ہیں جو کبھی سننے میں نہیں آیا، دیکھنے میں نہیں آیا۔ شادی خانے بک ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جو بے حیائی کا مناظر ہے وہ الگ ہے۔ جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے بہت کم ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو زندگیاں تھیں، کیسی سادی زندگیاں تھیں، کیسے سادے سیدھے شادی کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے، درس ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زبان سے اس دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی تھی، بشارت دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے متعلق لکھا گیا ہے، روایتوں میں آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، گلی سے گزر رہے، ادھر سے عبد الرحمن بن عوف آ گئے، سامنے سے آمنے سامنا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ عبد الرحمن بن عوف، نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ 2-3 دن سے میں غائب پا رہا ہوں تمہیں۔ اور پھر کرتوں پر جب دیکھا، کپڑوں پر دیکھے، زردی کے نشان ہیں، پیلے پیلے نشان ہیں۔ اس وقت یہ ماحول تھا جب کبھی شادی ہوتی تھی، دولہے اور دلہن کو زعفران کا استعمال کیا جاتا تھا، کپڑوں پر پھینکا جاتا تھا، چھنکا جاتا تھا۔ خوشبو کے اعتبار سے جس طریقے سے عطر لگاتے ہیں، وہ نشانی مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ ہی لیا کہ عبد الرحمن بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آنکھیں نیچے جھکائے ہوئے شرماتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہاری شادی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر میں کھجور کی گٹلی کے برابر میں سونا دیا میری بیوی کو، اور نکاح ہو چکا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اولم بالشات، اولم ولو بالشات، ولیمہ کرو عبد الرحمن، ولیمہ کرو، ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہوئے آگے نکل گئے۔ صرف ایک حدیث شریف کا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تاجدار مدینہ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے اندر شرکت نہیں فرمائے، شادی کے اندر شرکت نہیں فرمائے، اتنی زحمت بھی نہیں فرمائی کہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا ہی لاتے، اور پھر اس کے بعد ایسی اتنی سیدھی سادی شادی، ولیمے کے اندر 8 یا 10 لوگ ہیں، پھر ولیمہ مختصر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، یہ ہے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صحابیات یہ ہیں، صحابہ یہ ہیں جو بالکل سیدھی سادی شادی، سیدھا سادہ ولیمہ۔ آج ولیمہ کم سے کم 500 آدمی سے لے کے 5000 تک ہم بلائیں گے۔ کتنے ہیں؟ کم سے کم 500 سے لے کے 5000، اور پھر کھانے کے اندر 5 سے لے کے 50 قسم کے لوازمات ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب اتنا خرچ ہوگا، اس کے اندر کتنا فضول اور کتنا اسراف ہوگا۔ اسی لیے میں سب سے پہلی آیت کریمہ جو خطبے میں نے پڑھا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں، یہ لوگ شیاطین کے بھائی ہیں۔
کیا ہم کہلانا پسند کریں گے کہ ہم شیاطین کے اندر ہمارا شمار ہو؟ خدا کے لیے تھوڑا ٹھہر جائیں، رک جائیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ولیمہ ہو تو بالکل سیدھا سادہ 5 آدمیوں 8 آدمیوں کا۔ اب ہم یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ کے نبی کا خوف نہیں ہے، اللہ کی سنتوں کا خوف نہیں ہے، بس اسی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ رشتہ دار کیا کہیں گے؟ زندگی میں ایک مرتبہ ہو رہا ہے، شرم کرنی چاہیے۔ زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم اللہ کے نبی کو منا لو، کم سے کم اللہ کے نبی کی ایک سنت پر عمل کر لو۔ آج سے تمہاری زندگی شروع ہو رہی ہے، کم سے کم ایک مرتبہ تم آج سے ہی آ جاؤ۔ نہیں ولیمہ اتنا مہنگا ولیمہ، اتنا ولیمہ مہنگا نہیں۔ بچہ USA میں ہے بھائی، ڈالرز بھیج رہا، بچہ سعودیہ میں ہے پیٹرول ڈالر۔ یہ قبر میں جانے کے بعد اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ بے شک آپ کی کمائی ہے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ فضول خرچی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ملکیت میں دیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ ڈالر اور ریال اور یہ جو پیسے آپ کے ہاتھ میں دیے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے یہ پیسہ اور یہ ڈالر کھینچ کر بھی بتا سکتا ہے۔ آنے واحد کے اندر آپ کی ساری پونجی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کے لیے ڈریں۔ جب بارات گزرتی ہوگی ان گلیوں سے اور ان محلوں سے، میری ماں اور بہنوں اور جو بچیاں بیٹھی ہیں جن کی عمریں 24 سال اور 30 سال کی دہلیز پر پہنچی ہوگی، ان کے آنکھوں سے آنسو جاتے ہوں گے، تو بھلا بتلاؤ ان ولیمے کے اندر، ان عیاشیوں کے اندر جب عیاشی میں پیسے اڑاتے ہیں، فضول اور اسراف میں اڑاتے ہیں، کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ ان کی آہیں بھی لگتی ہے جو میری بچیاں 25 سال کی بیٹھی ہوئی ہیں، میری مائیں بہنیں بیوائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جب بارات ان کی گلی سے نکلتی ہے تو اپنے تکے پر سر دے کر روتی ہے۔ اسی کی نحوست ہے، کبھی ان کی زندگیوں کے اندر رحمت نہیں آئے گی، برکت نہیں آئے گی۔ آج اٹھا کے دیکھیے، شادی تو ہو رہی ہے، نکاح تو ہو رہا ہے، صاحب کب آ رہے؟ 4 بجے آ رہے، نعوذ باللہ من ذالک، 5 بجے آ رہے، فجر کے وقت میں جا رہے ہیں۔ اس سے اپنی صحت خراب، پیسہ خراب اور دوسروں کے نیند کے اندر خلل۔ اب مثال کے طور پر آپ کے بالکل گھر کے بازو شادی ہو رہی ہے، شادی کرنا آپ کا حق ہے، خوشی منانا آپ کا حق ہے، مگر دوسروں کا بھی خیال کیجئے۔ اس کے اندر غریب بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر مجبور اور لاچار بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر میرے بزرگ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر ابھی سونے والا بیمار بھی ہو سکتا ہے، جس کا آپریشن ہو، جس کا کچھ بھی ہو۔ 3 بجے دھوم دھڑاکے سے جب آئیں گے، جب نیند کھلے گی تو کیا ان کے لیے دعائیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھیں گے بد دعاؤں کے لیے۔ بچو ان بد دعاؤں سے، ان ماں اور بہنوں کی بد دعاؤں سے بچو، میرے ان بزرگوں کی نیند میں خلل ڈالنے سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج سے عہد کر کے جائیں یہاں سے اس اللہ کے گھر میں، جب بھی ہم اپنے بچے کی شادی کریں گے، بچیوں کی شادی کریں گے، دھوم دھڑاکے سے نہیں کریں گے۔ ہاں آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے، آپ مسرور ہو، آپ فرح ہو، آپ خوشی منائیں۔ خوشی منانے کے اندر بھی آپ کو حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ ایک انڈسٹری بن چکی ہے آج کل، ناچنے گانے والے طوائف جتنے بھی ہیں، گویے جتنے بھی ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے، لاکھوں روپے ان پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس کا آخر کیا جواز ہے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ناچنے گانے پر خرچ کیا جا رہا ہے، کہ انڈسٹری آج کل بن چکی ہے۔ یہ حجام اور یہ جتنے بھی یہ نچلی قوم کے اور جتنے بھی جو بھی ہیں انڈسٹریز کے اندر ہیں، آپ کے لاکھوں کروڑوں روپے برباد ہو رہے ہیں۔ اور خود مسلمانوں کے اندر بھی ایک طبقہ ہے جو بتلایا جاتا نہیں ہے، ایسا کر سکتے ویسا کر سکتے۔ مفتیان کرام کے فتوے کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے، خالہ اماں بھی فتویٰ دیں گے، نانی اماں بھی دیں گے، ماموں بھی دیں گے، سب دیں گے۔ اس لیے اللہ سے ڈریں، خوف کریں، یہ جو فضول اور بیجا رسم و رواج ہے اس کو ختم کریں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ولیمہ کریں، سیدھا سادہ کریں، 4 آدمی 5 آدمی 10 آدمی یہاں تک ختم کریں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ فرمائے۔ 5-6 صحابہ 8 صحابہ دسترخوان کے اوپر جو رکھ دیے، 2 سیر کا جو ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد ولیمہ پورا برخاست ہوتا تھا۔ کیا یہ امت کے لیے سبق نہیں ہے؟ کیا ان مالداروں کے لیے سبق نہیں ہے؟ کیا اس امت کے جن کا دماغ اونچا ہے ان کے لیے سبق نہیں ہے؟ یاد رکھیے، خدا کی قسم،
عبد الرحمن بن عوف کے وہی صحابی رسول تھے جن کے پاس بیک وقت 72 قسم کے دسترخوان پر سالن لگتا تھا، 72 قسم کا۔ آج تو نہیں لگتا۔ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی، اتنا مالدار صحابی، اتنا اونچا مالدار، جب ولیمہ کر رہا تو بالکل ایسے کر رہا 4-5 آدمی۔ کیا یہ ہمارے لیے سبق نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے درس نہیں ہے؟ جب ہم ان کے نمونے کو چھوڑیں گے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑیں گے، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے، پھر یہ قوم ذلیل ہوتی رہے گی، رسوا ہوتی رہے گی، پھر اس کو کوئی تھامنے والا نہیں ہوگا۔ چلیے اور آگے چلتے ہیں، 2-3 منٹ اور چلتے ہیں۔ نکاح بہت ہی آسانی کے ساتھ کریں، مساجد میں کریں، اور پھر اس کے بعد ولیمہ کریں، بہت ہی سیدھا سادہ ولیمہ کریں، بہت سیدھا سادہ ولیمہ کریں۔ اس کے اندر حد سے زیادہ اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، خدا کے لیے، خدا کے پاس جواب بھی دینا ہے، حساب دینا ہے، کتاب دینا ہے۔ یہاں تو ED سے بھی ڈرتے ہیں، انکم ٹیکس سے بھی ڈرتے ہیں، فلاں سے ڈرتے ہیں، فلاں سے، CA کو رکھے، اس کو رکھے، وہاں کس کو رکھیں گے؟ ساری کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، پوری کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، کہاں سے پیسہ کمایا اور کہاں پہ پیسہ گنوایا، جوانی کہاں پہ گنوائی اور جوانی کہاں پہ یہ کری، سب کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ ولیمہ ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد مسئلے مسائل شروع ہوئے، اس کے بعد مسئلے مسائل شروع ہوئے۔ اب اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایک مسلم معاشرے کے اندر بھاگنا دوڑنا شروع ہوا، کورٹ کے پیچھے، PS کے پیچھے، اور نہ جانے کہاں کہاں، بہت ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اچھی طریقے سے اس کو روک کے رکھو، بچی کو یا بچے کو۔ اگر حد سے زیادہ تجاوز ہو گیا، جبرانی، تو آپ اس کو اچھی طریقے سے رخصت کر دو، چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو۔ اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر جب ہم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو یقیناً یاد رکھو ذلت مقدر کر دی جائے گی۔ ہم کو اللہ کے نبی کی شریعت کے فیصلے اگر منظور نہیں ہے، یہی فیصلے اگر ہم کہیں اور کرانا چاہتے ہیں، تو ہماری قسمت کے اندر ذلت اور رسوائی کے سوا اور کوئی مقدر نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالی عنہ، انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، شادی آپ کی ہوئی، حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں، دونوں کے اندر انبن ہو گئی۔ شکایت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیوی کی طرف سے شکایت آئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پورا واقعہ تفصیل سے سنا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ کیا تم واقعتاً ثابت کو نہیں چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ میں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اور دیکھیں اس وقت صحابیات کا ایمان کتنا اونچا ہوتا تھا۔ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت جو میرا شوہر ہے، میں اس پر الزام تراشی نہیں کرتی ہوں، وہ ایمان میں پکا ہے، اسلام میں پکا ہے، میں اس کو جو ہے نا منافقت نہیں کرتی ہوں، میں اس کی تعریف کرتی ہوں، بہت اچھا ہے، نمازی ہے، بہت کچھ ہے، مگر اس کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہوں۔ کچھ چیزیں تھی، کچھ انبن ہو گئی، میں رہنا نہیں چاہتی ہوں، اور بہت ساری تکلیف دہ چیزیں دوسری تھی، میں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا یعنی مطلب ان کی تو تعریف کر رہے ہیں اور اب چھوڑنے بھی چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اجازت فرمائی، اچھا وہ جو باغ ہے جو ثابت نے تمہیں نکاح کے ٹائم پہ دیا تھا یا اس کے علاوہ ہدیے کے طور پر دیا تھا، اس کا کیا کرو گے؟ کیا تم لوٹا دو گی، واپس دے دو گی؟ فوراً حضرت حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس باغ کو لوٹانے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا کہ ابھی لوٹا دو، بات ختم۔ اس کے بعد فوراً اس باغ کو جو قیمتی باغ تھا لوٹا دیا گیا، اور دونوں کے درمیان میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو فسخ کر دیے۔ اب اس کے بعد دونوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ اپنی راہ لیجئے، عدت گزاریے، اس کے بعد آپ کو حق ہے کہ آپ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں، اور آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے تیسرے دن آپ نکاح کر سکتے ہیں، فارغ ہو جائیے۔ اب یہ جھمیلے اور یہ اس طریقے سے فتنے فساد میں نہ پڑے۔ یہ اسلام کے اندر سب سے پہلا قلعہ ہے، پہلا قلعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتایا ہے، اتنی آسانی کر کے دی ہے، مگر آج ہماری قوم مائیں بہنیں کہاں جا رہی ہے؟
پی ایس کے چکر لگا رہی ہے، کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں۔ سابقہ جج جو سپریم کورٹ کا ہے اس کا کہنا ہے کہ 3 کروڑ مقدمات اس وقت میں چل رہے ہیں، اگر ان کو فیصل کیا جائے، ان کو نمٹایا جائے 350 سال لگیں گے۔ آئیے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کا مسئلہ ہے، بچی کا مسئلہ ہے، نکاح اور طلاق کا مسئلہ ہے، آپ فیصلہ کیجئے۔ 3 سیکنڈ نہیں لگتے، 3 منٹ نہیں لگتے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج بچیوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، بچوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ معاشرے کے اندر طلاق اور خلا کے ایسے مسائل ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، بچہ موج اور مستی میں پڑا ہوا ہے، بچی لٹکی ہوئی ہے، اور بچی موج اور مستی میں ہے، بچہ ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں کو سینے سے لگانے والا مسلمان بنائے۔ ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ وائرل ہوا ویڈیو پر، ساری دنیا کو معلوم ہے، ایک بچی عائشہ جو کہ ساری دنیا اور خصوصاً مسلم معاشرے کو جھنجھوڑ کر اس نے رکھ دیا۔ جہیز کی ایسی لعنت ہے، ایسی لعنت ہے، گن کے طریقے سے ساری ملت اسلامیہ کو کھا جا رہی ہے۔ جہیز نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ اور پیر سلامت رکھے۔ ان مالداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس ہاتھ اور پیر سلامت ہے، اس کے باوجود تم اس بوڑھے اور باپ سے بچی تو لیتے ہی لیتے ہو، اس ماں سے لیتے ہی لیتے ہو، پھر بھی اس پر ظلم کرتے ہو، ستم کرتے ہو، کہاں کا انصاف ہے؟ باپ سے پوچھو اس بیٹی کو کس طریقے سے اس نے پالا پوسا ہے، اپنے خون جگر سے اس نے سینچا، اپنے خون جگر سے اس نے سینچا۔ 18 سال 20 سال جب تمہارے حوالے کیا، اللہ کے نام پر جب تم کو دیا، اس کے ساتھ تم ظلم کرتے ہو، اس کے ساتھ تم زیادتی کرتے ہو، اس کو یہ تانے دیتے ہو کہ تم نے جہیز نہیں لیا۔ کیا میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے؟ بڑے کہنے والے بے شرم بے غیرت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا ہے۔ لعنت ہے تمہاری سوچ پر، لعنت ہے تمہاری سوچ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو جہیز تھا، تمہیں پتہ ہے اس میں واشنگ مشین تھی، اس میں فریج تھی، اس میں اے سی تھی، اس میں زندگی کے تمام سامان تھے۔ لعنت ہے اسی سوچ پر جو تم فتوے دیے پھرتے ہو۔ فاطمہ الزہرا جو کہ جنت کی ماؤں کی سردار ہیں، ان کا جہیز کیا تھا؟ 4 چیز تھی، کان کھول کے سن لیں، 4 چیزیں تھی۔ ایک بڑی سی چادر تھی، ایک تکیہ تھا، ایک مشکیزہ تھا، ایک چکی وغیرہ تھی۔ اے بے غیرت نوجوانوں، کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کرتی ہے ان 4 چیزوں کے علاوہ تم اور کچھ لے سکتے ہو؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ باپ، جتنے باپ ہیں، جتنے بیٹیوں کے باپ ہیں، لکھ کر دے دیں کہ ہم نے سوئی سے لے کر آخر تک سب کا سب انتظام کر دیا ہے۔ واشنگ مشین، فریج، اے سی، زندگی بھر کے جتنے بھی برتن تھے دے دیے ہیں۔ آخر میں لکھ دیجئے اگر نہیں دے سکے تو کفن کا ایک کپڑا نہیں دے سکے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، آج معاشرے کے اندر اتنی بے غیرتی، بے حسی آ رہی ہے، اور اس کے اندر یہ بھی بتلاتے چلوں عورتوں کا اس کے اندر بڑا کردار ہے، خواتین کا بڑا کردار ہے۔ جب بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ مان لو ہم پیچھے سے دیں گے، کوئی خالہ کی شکل میں کہتی ہے، کوئی مامی کی شکل میں کہتی ہے، کوئی اور کسی کی شکل میں کہتی ہے، مان لو 2 تولے 3 تولے ہم پیچھے سے دیں گے۔ یہی ظالم عورتیں ہیں، اور پھر ان پر ظلم کیا جاتا ہے، نڑن کی شکل میں، جٹانی کی شکل میں، دیورانی کی شکل میں۔ یہ عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ خدا کے لیے جہیز جیسی لعنت کو ختم کیجئے، کبھی زندگی کے اندر سکون میسر نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ کی برکت نہیں آئے گی، کبھی اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، جو آج ہمارے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایک واقعہ نہیں، اس ہفتے کے اندر تقریباً 4-5 اس امت کی بیٹیاں اپنی جان گنوا چکی ہے اسی جہیز کے لیے، اسی لعنت کے لیے۔ میرے غیور نوجوان کہاں ہیں؟ ان کے ماں باپ کہاں ہیں جو ان کے پیسوں پر پلنے والے ہیں؟ کہاں ہیں؟ ان کی غیرت کہاں گئی ہے؟
معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، یہ پیغام عام کرے، جب بھی شادی کرے اس خدا کے گھر سے آج سے عہد کرے، عہد و پیمان کرے، اللہ کے لیے عہد و پیمان کرے۔ ہمارے بچے اور بچی کی شادی چاہے غیر کچھ بھی کہے، رشتہ دار کچھ بھی کرے، محلے والے کچھ بھی کہے، ہم جہیز نہیں دیں گے اپنی بچی، ہمارے مطابق جو دیں گے وہ دیں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پرورش میں تھے، آپ نے ان کی زرہ بیچ کر پیسے منگائے اور پھر اس کے بعد اس کا انتظام کیا گیا۔ ان ظالموں کو نہیں معلوم، جو جہیز لینے والے بدبخت ہیں، نکم میں حرام خور ہیں، ان کو نہیں پتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی تو جہیز دیا تھا، جب جہیز دیتے ہیں تو مہر یاد نہیں آتا، فرض یاد نہیں آتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ان بیٹیوں سے جہیز دیتے ہیں، جب مہر لکھانے کی بات آتی ہے ہزاروں پہ آتی ہے، 2000 5000 10,000۔ اور یاد رکھیے ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جو آدمی مہر دینے کی نیت نہ رکھے، نامنعوت کے لیے لکھا ہے قاضی کے سامنے، نکاح خان کے سامنے، 1 لاکھ اس کا مہر، 2 لاکھ مہر، یہ زناکار ہے، زناکار ہے، قیامت کے دن پکڑا جائے گا، کیوں اس کے دل کے اندر نیت ہی نہیں ہے کہ نکاح دے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، 1-2 باتیں آپ سے عرض کرتے ہوئے، تجاویز دیتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں۔ مساجد کا اس کے اندر بڑا اہم رول بن جاتا ہے، محلے والوں کا رول بڑا اہم بن جاتا ہے، صاحب ثروت لوگوں کا اس کے اندر بڑا رول بن جاتا ہے۔ کمیونٹی ہال کھولیا، مساجد بڑی بڑی ہیں تو مجبور کریں کہ مساجد کے اندر آ کر نکاح کریں اور سامنے قنات لگائیں، جو ہماری قوم کے لاکھوں کروڑوں روپے برباد ہو رہے ہیں۔ شادی خانے اس وقت انڈسٹریز بن چکے ہیں، اس کو ختم کیجئے، آپ مسجد کے سامنے لگائیے، اس کی اجازت ہر مسجد سے ملنی چاہیے۔ اور جو صاحب ثروت ہے، جن کے گھر بڑے بڑے ہیں، جن کے پاس پلاٹیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اندر خناتیں ماریں، ان غریب بیوائیں اور ان غریب مسلم بچیوں کی شادی کا انتظام کریں۔ کل قیامت کے دن پوچھو گی، 4 سال سے 10 سال سے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، کھلے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پہل کیجیے اللہ کے لیے، دیکھنے میں تو بڑا ایسا ویسا دکھتا ہے، مگر پہل کیجیے، 5000 روپے لیجیے اگر لینا ہے، مسجد کے انتظام کے لیے کچھ بھی ہے۔ مساجد جتنی بڑی بڑی مساجد ہے کھول دیجیے۔ جب طوفان آیا تھا تو مساجد کے دروازے کھلے تھے۔ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مسجد میں صرف یہاں کے نماز پڑھ لیے، قرآن پڑھ لیے چلنے کے لیے نہیں ہے۔ میں مساجد کے جتنے بھی ذمہ دار ہندوستان کے اندر ہے، ان تمام سے پرزور اپیل کرتا ہوں، ایک معاشرہ بنائیے اور اس امت کے جو ہزاروں کروڑوں روپے برباد ہو رہے ہیں اس کو بچائیے۔ ہر مسلمان اپنی مسجد کے اندر آئیں، شادی کرے، محلے کے اندر اچھے سے اچھا انتظام کرے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، یہ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام جوڑے جو بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ غیر سے ان کے انتظام فرمائے۔ جتنے بڑے حضرات یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو تاجر حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تجارتوں کے اندر خوب برکت عطا فرمائے، جن کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائے۔ جو میری بچیاں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ غیر سے اچھے ان کے رشتے عطا فرمائے، اچھے سے اچھے رشتے اللہ تعالیٰ ان کے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔